السلام علیکم ناظرین، سیزن 3 کی ایپیسوڈ نمبر 5 کا آغاز ہوتا ہے تو سیمیون اور اورال ہانلی بازار میں موجود ہوتے ہیں۔ سیمیون اورال سے کہتا ہے کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ تجارت کے بعد ہم سونا آدھا آدھا کریں گے۔ اورال کہتا ہے کہ سیمیون تم اپنی سوچ سے بھی زیادہ سونا کماؤ گے، بس ایک دفعہ وینس کے تاجر یہاں پہنچ جائیں تو میں تمہیں تمہارا منافع دے دوں گا۔ کچھ دیر بعد وینس کے تاجر ہانلی بازار کے سرائے میں داخل ہوتے ہیں اور ایک تاجر جو سیمیون کا دوست ہوتا ہے سیمیون سے گلے ملتا ہے۔ سیمیون تاجر سے اورال کا تعارف کراتا ہے تو اورال کہتا ہے کہ ہماری جیسی قالینیں تمہیں پورے ہانلی بازار میں نہیں ملیں گی۔ تاجر کہتا ہے کہ میں ایک قالین کے بدلے ایک سونے کا سکہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اورال کہتا ہے کہ میری قالینوں کی قیمت فی قالین 3 سکے ہے۔ یہ سن کر اسلحان حیرانی سے اورال کی طرف دیکھتی ہے اور سیمیون بھی اورال کو کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اورال؟ اورال کہتا ہے کہ میں 3 سونے کے سکوں سے نیچے اپنی قالین نہیں بیچوں گا۔ یہ کہہ کر اورال اور اسلحان وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وینس کا تاجر سیمیون پر غصے ہوتا ہے کیونکہ سیمیون نے فی قالین کی قیمت 1 سونے کا سکہ بتائی تھی۔ جاویدار قبیلے میں آلیار تکتامش کی لاش کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ تکتامش کا خون ٹھنڈا ہو گیا ہے اور اس کی آنکھیں لال ہو گئی ہیں اور تکتامش کی زبان بھی نیلی پڑ رہی ہے اور اس کے جسم پر بھی بہت سے دھبے ابھر آئے ہیں۔ یہ دیکھ کر آلیار پریشان ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں کہتا ہے کہ ہو نہ ہو تکتامش صاحب کو زہر دیا گیا ہے۔ یہاں ارطغرل اور اس کے ساتھی بھی قالینیں لے کر ہانلی بازار میں پہنچ جاتے ہیں اور قالینیں گھوڑے سے نیچے اتار دیتے ہیں۔ اتنے میں اسلحان خاتون بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور ارطغرل اسلحان کو بتاتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ بہت سی قالینیں لائے ہیں۔ اسلحان کہتی ہے کہ وینس کے تاجر آ چکے ہیں۔ تاجروں کی ڈیل اورال سے نہیں ہو سکی کیونکہ اورال بھائی فی قالین کے بدلے 3 سونے کے سکے مانگ رہے تھے۔ آپ اپنی قالینیں صرف اور صرف اس صورت میں بیچ سکتے ہیں اگر آپ اپنی فی قالین کی قیمت 3 سونے کے سکوں سے کم رکھیں۔ ارطغرل اسلحان خاتون کا شکریہ ادا کرتا ہے اور پھر آگے بڑھ کر ہانلی بازار کے سرائے میں داخل ہوتا ہے اور سیمیون سے کہتا ہے کہ میں تجارت کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ میرے پاس بہت سی قالینیں ہیں جو ہمارے قبیلے کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں سے بنی ہیں۔ یہ سن کر وینس کا تاجر خوش ہو جاتا ہے اور ارطغرل کو تجارت کی پیشکش کرتا ہے۔ ہانلی بازار کے صحن میں دمرل سیمیون کے ایک آدمی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں اس آدمی کو شک ہو جاتا ہے اور وہ تاجر حسن کو اشارہ کرتا ہے۔ اسی دوران تاجر حسن کے بھکاری آدمی دمرل کو گھیر لیتے ہیں اور سیمیون کا آدمی دمرل کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ ایک دکان سے بھاگ کر دمرل کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ تاجر حسن تمام بھکاریوں کو سائڈ پر کرتا ہے اور دمرل سے پوچھتا ہے کہ کیا کوئی مسئلہ ہے میرے مذہبی بھائی، مگر دمرل اس کا جواب نہیں دیتا اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہانلی بازار کے سرائے میں وینس کا تاجر ارطغرل سے کہتا ہے کہ میں آپ سے یہ قالینیں خریدنا چاہتا ہوں، تم فی قالین کتنے سکوں کے بدلے مجھے بیچو گے؟ ارطغرل کہتا ہے کہ میرے پاس 100 قالینیں ہیں اور میں فی قالین 3 سونے کے سکے لوں گا۔ یہ سن کر وینس کا تاجر سیمیون کے کان میں کہتا ہے کہ میں نے اس جیسی بنی ہوئی قالینیں زندگی میں آج تک نہیں دیکھی اور میں وینس میں جا کر فی قالین کو 30 سونے کے سکوں کے بدلے بیچ سکتا ہوں۔ اس کے بعد وینس کا تاجر ارطغرل سے کہتا ہے کہ میں آپ کی قالینیں 3 سکوں کے بدلے خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے آدمی کو اشارہ کرتا ہے تو وہ 3 سونے کے سکوں والے تھیلے ارطغرل کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ سیمیون اپنے ہاتھ پر تھوکتے ہوئے ارطغرل سے کہتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ میرے بازار کا ایک اصول ہے، میں ہر معاہدے کے بدلے 10واں حصہ اپنے پاس رکھتا ہوں۔ ارطغرل اس سے ہاتھ نہیں ملاتا اور کچھ سونا اٹھا کر سیمیون کو دے دیتا ہے اور سیمیون وہ سونا لے کر ایک طرف چلا جاتا ہے۔ اندر جا کر سیمیون ماریا سے پوچھتا ہے کہ وینس کے تاجروں کا ارطغرل کو کس نے بتایا؟ ماریا کہتی ہے کہ میں نے ارطغرل اور اسلحان کو باتیں کرتے سنا تھا اور اسلحان نے ہی ارطغرل کو وینس کے تاجروں کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کے بعد سیمیون واپس دوبارہ سرائے میں آ جاتا ہے۔ وینس کا تاجر ارطغرل سے کہتا ہے کہ قالینیں وینس تک پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کی سیکورٹی چاہیے اور اگر ہماری قالینوں کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ ارطغرل ترگس سے کہتا ہے کہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ قالینیں بحفاظت وینس تک پہنچانے کا کام تم ادا کرو گے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ جیسا آپ کا حکم بھائی۔ یہ سب سیمیون بھی سن لیتا ہے۔ اس کے بعد سیمیون باہر آ کر اورال کو بتاتا ہے کہ تم یہاں بڑے پر اعتماد ہو کر سکون سے بیٹھے ہو، وہاں رزق تلاش کرنے والوں نے اپنے رزق کو تلاش کر لیا ہے۔ اورال کہتا ہے کہ کیا مطلب؟ سیمیون کہتا ہے کہ تاجروں نے قالینیں خرید لی ہیں۔ یہ سن کر اورال کو ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کس سے خریدی؟
سیمیون کہتا ہے کہ ارطغرل سے۔ اورال کہتا ہے کہ ارطغرل کو وینس کے تاجروں کا کیسے پتہ چلا؟ سیمیون کہتا ہے کہ تمہاری بہن اسلحان نے انہیں بتایا ہے۔ یہ سن کر اورال غصے میں آ جاتا ہے۔ سیمیون اورال کو بتاتا ہے کہ ترگت کی حفاظت میں قالینیں وینس تک پہنچائی جائیں گی، اور اگر قالینوں کو کچھ بھی ہوا تو اس کا ذمہ دار ارطغرل ہوگا۔ ادھر ارطغرل حاجت اوریان کو کچھ سونے کے سکے دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں سونا نکالنے کے لیے جو اوزار چاہیے ان سکوں سے خرید لو۔ اس کے بعد ارطغرل ایک طرف چلا جاتا ہے اور حاجت اوریان دوسری طرف۔ راستے میں ارطغرل کو اورال مل جاتا ہے اور اورال ارطغرل سے کہتا ہے کہ اس دفعہ بڑی مہارت دکھائی ہے تم نے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم صرف ایک جنگجو ہو، مگر تم جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ تاجر بھی نکلے اور میرے بامقابل آ کر قالینیں بیچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ جو تم نے کہا میں نے سن لیا۔ یہ کہہ کر ارطغرل آگے کی طرف چلا جاتا ہے۔ ارطغرل کے جانے کے بعد باتو خان اورال کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہم ان لوگوں سے بدلہ نہیں لیں گے؟ اورال کہتا ہے کہ بدلہ نہیں بلکہ ہم ان کو سبق سکھائیں گے۔ قالینیں ترگت آلپ کی حفاظت میں وینس جا رہی ہیں، تم اپنے آدمی ساتھ لے جاؤ اور تمام قالینوں کو جلا دو اور پیچھے کوئی نام و نشان بھی نہ چھوڑو۔ اس بات کی خبر کسی کو کانو کان نہیں ہونی چاہیے۔ باتو خان کہتا ہے کہ جیسا آپ کا حکم۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی روانہ ہونے کے لیے اپنا سامان گھوڑوں پر لاد رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ماریا وہاں آ کر ترگت سے کہتی ہے کہ آج آپ بہت خوش لگ رہے ہیں۔ ترگت ماریا کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ماریا ترگت سے کہتی ہے کہ یہ دو آدمی بھی تمہارے ساتھ جائیں گے تاکہ راستے کے بارے میں تمہاری رہنمائی کر سکیں۔ اس کے بعد ماریا وہاں سے چلی جاتی ہے تو بامسی ترگت کو تنگ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ ہمارے بھائی نے اس عورت کا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے اور اس عورت کی نظریں ہر وقت ہمارے بھائی پر ہوتی ہیں۔ ترگت غصے میں بامسی سے کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد حاجت اوریان بھی اپنا سامان خرید کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور ارطغرل بھی ایک طرف سے آ جاتا ہے۔ ارطغرل ترگت سے کہتا ہے کہ کیا تم تیار ہو ترگت؟ ترگت کہتا ہے کہ جی بھائی میں تیار ہوں۔ اس کے بعد ارطغرل اور ترگت ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور ترگت قالینوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اورال جب واپس اپنے قبیلے میں پہنچتا ہے تو وہ لاش کو غائب پا کر حیران ہو جاتا ہے اور غصے میں آ کر سپاہی کوتلوجا سے پوچھتا ہے کہ کس کی اتنی جرت ہوئی کہ اس نے لاش کو نیچے اتارا۔ کوتلوجا کہتا ہے کہ آپ کے بھائی آلیار نے، اور اب ہم نے لاش کو غسل دے کر دفنا دیا ہے۔ یہ سن کر اورال اور غصے میں آ جاتا ہے اور اندر خیمے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اندر اسلحان بھی موجود ہوتی ہے اور اورال اسلحان سے کہتا ہے کہ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم نے وینس کے تاجروں کے بارے میں ارطغرل کو بتایا؟ یہ کہتے ہی اورال اسلحان پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر آلیار وہاں پہنچ کر اورال کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنی بہن پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتے ہو؟ اورال کہتا ہے کہ بھائی آپ ہمارے معاملات میں دخل نہ دے تو اچھا ہے۔ آلیار اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے تو اورال کہتا ہے کہ بھائی یہ تمہاری کتابیں نہیں ہیں، یہ عملی زندگی ہے اور تم ان معاملات کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک بار پھر اورال اسلحان پر ہاتھ اٹھانے لگتا ہے، مگر آلیار دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اتنے میں باقی لوگوں کے ساتھ جاندار صاحب بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ جاندار پوچھتا ہے کہ یہاں کیوں تماشا لگا رکھا ہے؟ اسلحان کہتی ہے کہ بابا اورال اپنے لالچ کی وجہ سے قالینیں بیچنے میں ناکام ہوئے ہیں اور اب یہ الزام مجھ پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اورال بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں صرف ایک اچھی تجارت کر رہا تھا۔ اگر اسلحان ارطغرل کو وینس کے تاجروں کے بارے میں نہ بتاتی تو آج میں ایک کامیاب تجارت کر کے لوٹتا۔ یہ سن کر جاندار صاحب اسلحان پر غصہ ہوتا ہے اور اسلحان بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ اورال کہتا ہے کہ میں آئندہ تجارت کے لیے اپنی بیوی چولپان کو اپنے ساتھ رکھوں گا، اب میں اسلحان کے ساتھ اور کام نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اورال اپنی بیوی کو لے کر باہر نکل جاتا ہے۔ ارطغرل وافر مقدار میں گندم لے کر کئی قبیلے پہنچ جاتا ہے تو قبیلے کے لوگ ارطغرل کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور ارطغرل زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ سپاہی گندم کی بوریوں کو نیچے اتارنے لگتے ہیں اور ارطغرل قبیلے کے لوگوں سے ایک خطاب کرتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے بیٹے گندوز کو اٹھا کر اپنے گھوڑے پر بٹھا لیتا ہے۔ جنگل میں ترگت اور اس کے سپاہی قالینوں کو اپنی حفاظت میں لے جا رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ رات کا وقت ہو جاتا ہے اسی لیے وہ ایک جگہ رک کر آرام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ترگت ایک سپاہی سے کہتا ہے کہ آدھے سپاہی سو جاؤ اور آدھے جاگ کر قالینوں کی حفاظت کرو۔ قبیلے میں ارطغرل اپنے ساتھیوں کو ایک نقشہ دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمیں اس سرحد پر اپنا قبضہ جمانا ہوگا، یہ مستقبل کی فتوحات کا دروازہ ہے۔ اس کے بعد دمرل اندر داخل ہوتا ہے اور ارطغرل کو بتاتا ہے کہ میں آپ کے مطلوبہ آدمی کا پیچھا کر رہا تھا
لیکن اچانک وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہاں پر سیزن 3 کی ایپیسوڈ نمبر 5 کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تین دوست۔ آمنہ، غفار، طوطا، چوہا اور خرگوش آپس میں گہرے دوست تھے۔ وہ تینوں مل جل کر رہتے تھے۔ خرگوش سب کے لیے کھانا پکاتا، گھر کو صاف کرتا اور سنبھالتا۔ چوہا گھر کے لیے اناج، راشن پانی، سبزی ترکاری بازار سے لاتا اور طوطا جنگل سے کچھ لکڑیاں بازار میں جا کر بیچ آتا۔ اس طرح تینوں خوب محنت اور مشقت کرتے اور خوشی خوشی رہتے۔ ان کی یہ گہری دوستی اور میل ملاپ پڑوس میں رہنے والی لومڑی کو ایک آنکھ نہ پاتا۔ مکار لومڑی نے ایک دن موقع پا کر طوطے کا حال چال دریافت کیا۔ ہم لوگ خوب مزے سے اور خوش ہیں، طوطے نے جواب دیا۔ ہاں بھائی، تو ہے ہی جو اتنی زیادہ محنت کرتا ہے، دن بھر جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرتا پھرتا ہے، اور تیرے دونوں ساتھی گھر بیٹھے آرام سے موج مستی کرتے ہیں۔ طوطے نے کہا، نہیں نہیں، وہ دونوں بھی خوب کام کرتے ہیں۔ کیا خاک کام کرتے ہیں؟ چوہا ذرا سا پانی بھر کر لاتا ہے، دوڑ کر بازار سے تھوڑی سی سبزی لا کر دن بھر گھر میں پڑا لیٹا رہتا ہے۔ خرگوش صبح اور شام روٹی پکا لیتا ہے اور دن بھر چوہے کے ساتھ مل کر گپ ہانکتا رہتا ہے۔ بس بے وقوف تو ہی ہے، طوطے بھائی، جو دن بھر مارا مارا پھرتا رہتا ہے، جنگل سے لکڑیاں کا گٹھا بنا کر بازار لے جاتا ہے اور اسے بیچ کر پیسے لاتا ہے۔ تجھے تو پورے دن کام کرنا پڑتا ہے۔ لومڑی نے مکاری سے کام لیتے ہوئے طوطے کو اپنے جھانسے میں لینے کی کوشش کی۔ طوطا بولا، نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اتنا بول کر لومڑی اپنے راستے چلی گئی اور طوطا لکڑیاں لینے جنگل چلا گیا۔ اس طرح اس کے دل میں خیال آیا کہ لومڑی صحیح کہہ رہی ہے، کام کاج تو میں جی زیادہ کرتا ہوں۔ طوطا شام کو گھر لوٹنے کے بعد چوہے اور خرگوش سے کہا کہ روز روز لکڑیاں لاتے لاتے میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، اس لیے ہم آپس میں کام بدل لیتے ہیں۔ میں گھر پر رہ کر کھانا بنایا کروں گا۔ چوہے اور خرگوش نے جب یہ انوکھی بات سنی تو حیران رہ گئے۔ پہلے تو ان دونوں نے طوطے کو منانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہ مانا تو پھر چوہے نے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں ہی جنگل سے لکڑیاں لے آیا کروں گا۔ دوسرے دن چوہے لکڑیاں لانے جنگل چلا گیا۔ شام ہو گئی لیکن چوہا گھر واپس نہیں آیا۔ خرگوش کو بہت فکر ہوئی۔ اس نے کہا کہ چلو طوطے بھائی، چوہے کو جنگل میں تلاش کرتے ہیں، تم گھر پر ہی رہو، میں خود جا کر دیکھتا ہوں کہ چوہے کو دیر کیسے ہو گئی۔ طوطے نے کہا۔ طوطا تھوڑی دیر بعد لوٹا۔ وہ بہت اداس تھا۔ اس نے خرگوش کو بتایا کہ چوہا جب لکڑیاں لے کر لوٹ رہا تھا تو بلی نے اسے مار کر کھا لیا۔ خرگوش کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ طوطا بھی رونے لگا کہ تین دوست میں سے ایک کی فضول میں مکار لومڑی کے بہکانے کی وجہ سے جان چلی گئی۔ سویرے اٹھ کر طوطا خرگوش کو لومڑی کی ساری باتیں بتا کر روتے ہوئے معافی مانگنے لگا اور کہا کہ اب ہم دونوں مل کر ہی رہیں گے، اور یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی مکار لومڑی سے نہیں ملے گا۔ سمندری پریاں۔ ماہم اب تک وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو ان باتوں کا انتظام کرتا، ظالموں سے مظلوموں کو بچاتا اور جسے سمندر کی سطح پر امن قائم کرنے کا خیال آتا۔ پریوں کے لیے یہ کام کم نہ تھے۔ امن و امان پیدا کرنا چھوٹی سی بات نہیں، لیکن تم جانتے ہو کہ پریوں کے پاس وقت کی کمی نہیں اور وہ کبھی تھکتی نہیں، اس لیے مصروف ہو کر وہ اتنی خوش ہوئیں کہ پورے ایک مہینے تک چاندنی رات میں بھی کھیلنے کودنے کے لیے سمندر کے کنارے پر نہ آئیں۔ جب 30 راتیں لگاتار گزر گئیں اور کوئی پری باہر نہ آئی تو آخر کار بادشاہ کو فکر ہوئی کہ کہیں کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی، کیا بات ہے کہ پریاں سمندر سے باہر نہیں آئیں۔ اس نے ان کی خبر لینے کے لیے اپنا ایلچی بھیجا۔ ایلچی سمندر میں پریوں کے پاس پہنچا، ان کا حال پوچھا اور بادشاہ کا پیغام دیا۔ پریوں نے کہا، بادشاہ سلامت کی خدمت میں ہماری طرف سے عرض کر دینا کہ ہمیں بھی اپنی سہیلیوں سے اتنے دن تک نہ ملنے کا بہت افسوس ہے۔ ہم کو یہاں آ کر اتنی خوشی اور اس قدر مصروفیت رہی کہ معلوم نہ ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ آج رات ہم ضرور حاضر ہوں گے اور اب تک جو گزرا ہے وہ سنائیں گے۔
رات ہوئی تو پریاں سمندر کے کنارے سب سے باہر نکل آئیں۔ سارا پرستان ان سے ملنے کے لیے جمع ہو گیا، اور جب انہوں نے سمندر کی تہہ کی عجیب و غریب حالات اور وہاں کی مخلوق کا ذکر کیا تو بادشاہ، ملکہ اور تمام درباری پریاں حیران رہ گئیں اور بڑی دلچسپی لی۔ بادشاہ نے کہا، تم بڑی اچھی نیک دل پریاں ہو، تم کو اس کا صلہ ملنا چاہیے، چونکہ تمہاری مصروفیات بہت زیادہ ہے اور تمہارا رہنا بھی ٹھہرا دور دراز، اس لیے مناسب ہے کہ تم اپنا بادشاہ بھی الگ بنا لو اور لہروں کے نیچے اپنی سلطنت قائم کر لو۔ شاہی خاندان میں سے ایک شہزادہ تمہارا بادشاہ بن سکتا ہے، تم اس کے رہنے کے لیے ایک محل بناؤ جس میں جا کر وہ رہے اور تم پر حکومت کرے۔ سمندر کی پریاں خوش ہو گئیں، انہوں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا کہ انہیں اپنا علیحدہ بادشاہ ملا اور اپنی الگ سلطنت حاصل ہوئی۔ وہ اپنے نئے بادشاہ کے محل کی تعمیر کرنے کے لیے سمندر میں چلی گئیں۔ سمندر کی تہہ میں پہنچتے ہی پریوں نے محل کا ڈول ڈال دیا۔ 1 مہینے کے اندر ہی محل تیار ہو گیا۔ محل کے دور دیوار چمکیلی سیپ کے تھے اور اس کی چھتیں سفید باریک چاندنی جیسی ریت کی۔ دیواروں پر رنگ رنگ کی نازک نازک سمندری بیلیں چڑھی ہوئی تھیں، کہیں سرخ، کہیں سبزی مائل زرد تو کہیں کارمزی۔ جتنے کمرے تھے اتنے ہی رنگ کی آرائش، تخت شاہی اور دربار کی نشستیں عنبر کی، تاج بڑے بڑے موتیوں کا۔ سفید محل کے چاروں طرف سمندر کے پھولوں کے درختوں سے آراستہ باغات تھے۔ جگہ جگہ فوارے جو رات دن چلا کرتے، رات کی روشنی کے لیے چمکتی ہوئی مچھلیاں تھیں جو ہر طرف اپنے چمکیلے جسموں سے روشنی پھیلاتی پھرتیں اور جہاں ہر وقت آنے جانے کی اجازت تھی۔ مور کی اداسی۔ یکا یک اسے اپنی کرخت اور بدی آواز کے ساتھ اپنی بدصورت پیروں کا بھی خیال آیا تو وہ ایک دم اداس ہو گیا۔ رامین، آج موسم برسات کا ایک پیارا اور خوبصورت دن تھا۔ ہلکی ہلکی پھوار برس رہی تھی۔ انسانوں کے ساتھ جنگل کے سب ہی جانور بھی بہت خوش تھے۔ ایک مور خوشی کے عالم میں اپنی رنگین اور خوبصورت پر پھیلائے جنگل میں ناچ رہا تھا۔ یکا یک اسے اپنی کرخت اور بدی آواز کے ساتھ اپنی بدصورت پیروں کا بھی خیال آیا تو وہ ایک دم اداس ہو گیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کی نظر ایک بلبل پر پڑی جو قریبی درخت کی شاخ پر بیٹھا گا رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر مور نے خود سے کہا، اس کی آواز کتنی حسین ہے۔ انسان ہو یا جانور، سب ہی اس کی آواز کے دیوانے ہیں، لیکن جب وہ اپنی آواز نکالتا ہوں تو سب میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں بھی کتنا بد نصیب ہوں۔ اس لمبا جنگل میں ایک بزرگ نمودار ہوئے اور انہوں نے مور سے کہا، تم اس قدر اداس اور پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ مور نے بزرگ کو دیکھا اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا، میرا جسم کتنا خوبصورت ہے اور میرے پر تو بہت ہی حسین ہیں، لیکن میرے لیے یہ ساری خوبصورتی بیکار ہے، کیونکہ میری آواز اتنی کرخت اور بدی ہے کہ جو بھی اسے سنتا ہے اور خوب ہنستا ہے۔ بزرگ نے پیار سے کہا، تم وہ واحد پرندہ ہو جو اداس اور پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ خدا نے اپنی مخلوق کو بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، تمہیں خوبصورتی اور حسن سے نوازا ہے، اوقات کی طاقت عطا کی ہے، بلبل کی میٹھی اور سریلی آواز ہے۔ اس لیے اپنی خامیوں پر پریشان مت ہو، بلکہ اپنی خامیوں کے ساتھ جینا سیکھو، اسی میں خوشی بھی ہے اور اطمینان بھی۔ مور بزرگ کی بات سن کر شرمندہ ہوا اور بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، جسے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں اللہ کا احسان مند ہوں کہ اللہ نے مجھے خوبصورت پر عطا کیے۔ اس دن کے بعد سے مور نے اداس رہنا چھوڑ دیا اور خوش رہنے لگا۔ چھوٹی سی نصیحت۔ عطرت، بطول، ارشد اور امجد 2 بھائی تھے۔ دونوں اپنے ماں باپ کے ساتھ گاؤں میں رہتے تھے۔ اگرچہ وہ غریب تھے لیکن وقت اچھا گزر رہا تھا۔ غربت کے باوجود ماں اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔
اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنائے اور اچھا کھانا کھلائے، لیکن کرنا خدا کا یہ ہوا کہ ماں کچھ عرصہ بیمار رہ کر فوت ہو گئی۔ ان دونوں بھائیوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کے ابو اور چاچا وغیرہ ان کا خیال رکھنے لگے، لیکن ماں کی کمی انہیں بہت محسوس ہوتی تھی، اور اب گاؤں میں ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ گاؤں میں روزگار بھی نہ ہونے کے برابر تھا، تنگ دستی اور غربت بڑھ رہی تھی۔ حالات ایسے تھے کہ یہ دونوں بھائی اسکول میں نہیں جا سکتے تھے۔ جانے کا فیصلہ کیا۔ شہر میں آ کر ان کے ابو نے محنت مزدوری شروع کر دی، اور حالات بہتر کرنے کے لیے ان دونوں بھائیوں کو بھی چھوٹے چھوٹے کاموں پر لگا دیا۔ ارشد کو ایک سٹور پر ملازمت ملی۔ اب وہ سارا دن سٹور پر رہتا، گاہک آتے رہتے، وہ انہیں ان کی مطلوبہ چیزیں نکال کر دیتا، کاپیاں، پینسلیں، کلرز۔ اس سٹور پر زیادہ پڑھنے لکھنے کی چیزیں تھیں۔ ایک دن اس سٹور پر ایک آنٹی آئیں، وہ بچوں کی کہانیاں لکھتی تھیں۔ ارشد کو معلوم ہوا تو اس نے کہا، میری کہانی بھی لکھ دیں۔ تمہیں کیسی کہانیاں پسند؟ آنٹی نے پوچھا۔ ماں کی کہانی لکھ دیں، ارشد نے کہا۔ میری امی فوت ہو چکی ہیں۔ ارشد بولا، ٹھیک ہے۔ آنٹی نے کہا، لیکن ایک بات مانو گے؟ جی، ارشد نے کہا۔ تم نے کہا کہ ماں کی کہانی لکھ دیں، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اپنی ماں سے بہت محبت ہے، اور ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا پڑھے۔ اگر تم اسکول نہیں جا سکتے تو فارغ وقت میں پڑھ سکتے ہو۔ تھوڑی سی کوشش سے اور کسی کی مدد سے تمہیں لکھنا پڑھنا آ جائے گا۔ اسی طرح نہیں، کہانیاں پڑھنی آ جائیں گی، اچھائی اور برائی کا پتہ چلے گا، کیونکہ تعلیم ہی اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ ایک پڑھے لکھے انسان اور ان پڑھ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے بچوں کی مثالیں موجود ہیں جو چھوٹی عمر اسکول نہیں جا سکتے، لیکن جب انہیں تعلیم کی اہمیت کا احساس ہوا تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تعلیم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ ارشد جس سٹور میں کام کرتا تھا، اس کے مالکان بہت اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے ارشد کا شوق دیکھ کر اسے کام کے بعد فارغ وقت میں پڑھنے کا موقع دیا۔ ارشد نے سوچا، وہ پڑھ لکھے گا، اچھی باتیں سیکھے گا تو یقیناً اس کی ماں کی روح خوش ہوگی۔ اس طرح اس نے پڑھنا لکھنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ اس نے تعلیم مکمل کر لی۔ اب وہ کام کر چکا ہے، ایک فیکٹری میں مینیجر کی جاب کر رہا ہے۔ آج بھی وہ اس خاتون کو یاد کرتا ہے جس نے اس کو نصیحت کی، اور بات اس کے دل میں اتر گئی۔ اس طرح اس نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، اور آج ایک باوقار زندگی گزار رہا ہے۔ سونے کی 3 اینٹیں۔ برکائی مسعود احمد 2 بھائی تھے۔ ایک امیر تھا، ایک غریب تھا۔ امیر کا نام امیرف اور غریب کا نام سلیمف تھا۔ دونوں میں بنتی نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ امیرف سلیمف کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن سلیمف کو ضرورت پڑی تو اس نے کچھ دیر کے لیے بڑے بھائی سے گھوڑا مانگا۔ سردیاں آنے والی تھیں اور جنگل سے لکڑیاں لانی تھیں۔ ایک بھائی چاہتا تو نہ تھا، پھر بھی اس نے گھوڑا دے دیا۔ دوسرا بھائی جنگل سے لکڑیاں لے آیا۔ رات ہو گئی تھی، اس کے پاس رسی نہیں تھی، اس لیے اس نے دروازے سے اس کی دم باندھ دی۔ رات کو گھوڑا بھاگ گیا، دم ٹوٹ گئی۔ ایک بھائی بڑی مشکل سے ڈھونڈ ڈھانٹ کر گھوڑا واپس لایا، مگر دوسرے بھائی نے بے دم کا گھوڑا لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تو کچہری میں مقدمہ کروں گا، میں تم پر کچہری میں مقدمہ کروں گا۔ دونوں بھائی شہر روانہ ہو گئے۔ شہر بہت دور تھا، راستے میں رات ہو گئی۔ ایک بھائی نے اپنے دوست کا گھر میں پناہ لی، وہ دونوں اس دوست کے گھر ٹھہر گئے۔ ایک بھائی اس کا دوست گھر کے اندر آرام کرنے لگا۔ دوسرے بھائی کو گھر کے اندر جگہ نہ ملی تو وہ چھجے پر لیٹ گیا۔ ایک بھائی کی آنکھ لگ گئی، سوتے میں اس نے کروٹ بدلی تو وہ نیچے گر گیا۔ نیچے دوست کا بچہ بیٹھا تھا، وہ دب کر مر گیا۔
دوست بہت غصہ ہوا، اس نے کہا میں بھی مقدمہ کروں گا۔ اب تینوں شہر کو چل پڑے۔ راستے میں پل آیا، ایک بھائی نے دو مقدموں میں سزا کے ڈر سے پل پر سے چھلانگ لگا دی۔ نیچے ایک نوجوان اپنے بوڑھے بیمار باپ کو لے کر جا رہا تھا۔ ایک بھائی بوڑھے پر جا گرا، بوڑھا مر گیا۔ نوجوان بھی مقدمہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے شہر آ گیا تو وہ کچہری پہنچے۔ جج آیا اور کچہری لگی۔ اس بھائی نے راستے سے ایک پتھر اٹھا کر رومال میں لپیٹ لیا تھا۔ اس بھائی نے اپنا دعویٰ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ ڈرانے کے لیے رومال میں بندھا پتھر جج کو دکھایا۔ جج سمجھا کہ رومال میں رشوت کا سونا ہے۔ اس نے خوش ہو کر اس بھائی کے حق میں فیصلہ دے دیا اور کہا کہ جب تک گھوڑے کی دم نہ نکل آئے گھوڑا اس بھائی کے پاس رہے گا۔ اب دوسرا مقدمہ پیش ہوا۔ اس کے بھائی کے دوست نے کہا کہ سلیموف نے میرے بچے کو کچل کر مار دیا۔ سلیموف نے پھر رومال دکھایا اور جج پھر دھوکہ کھا گیا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ جب تک سلیموف امروف کے دوست کو بچہ نہ لا کر دے، امیروف کا دوست سلیموف کو اپنے گھر رکھے اور کہیں جانے نہ دے۔ دوست نے سوچا ایک تو میرا بچہ امبر، دوسرے میں سلیموف کو اپنے گھر میں کیوں رکھوں اور کھلاؤں پلاؤں، اس کا کیا بھروسہ یہ دوسرے بچے کو بھی مار دے۔ تیسرا مقدمہ کچہری میں پیش ہوا کہ سلیموف نے پل سے کود کر بوڑھے کو مارا ہے۔ سلیموف کا رومال دیکھ کر جج پھر لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا تیسری سونے کی ڈالی میں بھی مجھے دینے کا اشارہ کر رہا ہے۔ اس نے فیصلہ دیا کہ بوڑھے کا نوجوان بیٹا اور سلیموف اس جگہ جائیں۔ نوجوان پل پر جائے اور سلیموف پل کے نیچے کھڑا ہو جائے۔ نوجوان سلیموف پر کودے اور اس کی جان لے لے۔ کچہری ختم ہوئی، چاروں باہر آئے۔ امیروف نے پریشان ہو کر کہا کہ میں دم نکلنے کا انتظار نہیں کر سکتا، مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے، تم مجھے میرا گھوڑا اسی حالت میں دو۔ سلیموف نے کہا کہ نہیں، ٹھہرو اور اس وقت کا انتظار کرو جب گھوڑے کی دم نکل آئے۔ امیروف بہت پریشان ہوا۔ اس نے سلیموف کی منت سماجت کر کے اور 5 روبل روسی سکے، 17 بوری اناج اور ایک بکری دے کر اپنا گھوڑا واپس حاصل کیا۔ اب سلیموف نے امیروف کے دوست سے کہا کہ بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلاؤ۔ دوست گھبرایا، اس نے کہا کہ بھائی میں تمہیں بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ سلیموف نے کہا کہ جج نے یہی فیصلہ دیا ہے، جب تک میں تمہیں بچہ لا کر نہ دوں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ امیروف کے دوست نے 50 روبل، 30 بوری اناج اور ایک دودھ دینے والی گائے دے کر سلیموف سے اپنی جان چھڑائی۔ آخر سلیموف نوجوان کے پاس گیا اور کہا کہ آؤ پل پر چلو اور وہاں سے چھلانگ لگاؤ۔ نوجوان نے سوچا کہ اگر میں اتنی دیر اوپر سے کودا تو خود ہی مر جاؤں گا۔ اس نے بھی سلیموف کو 200 روبل، 29 بوری اناج اور ایک بیل دے کر راضی کر لیا۔ جج نے اپنا آدمی سلیموف کے پاس بھیجا کہ سونے کی 3 ڈالیاں دے دو۔ سلیموف نے رومال میں سے پتھر نکال کر دکھایا اور کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس سونا کہاں، میں نے تو جج کو رومال اس لیے دکھایا تھا کہ اگر تم نے میرے خلاف فیصلہ دیا تو میں تمہیں اس پتھر سے ماروں گا۔ جب اس آدمی نے جج کو جا کر یہ بات بتائی تو جج نے سکون کا سانس لیا کہ میں بچ گیا، ورنہ سلیموف مجھے مار ڈالتا۔ سلیموف خوش گھر واپس آ گیا۔ دوستو، اگر آپ ارطغرل غازی ڈرامہ کی ریویوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر پاک ورلڈ سرچ کریں، جس پر بہت ہی مزے کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ تین دوست۔ آمنہ، غفار، طوطا، چوہا اور خرگوش آپس میں گہرے دوست تھے۔ وہ تینوں مل جل کر رہتے تھے۔ خرگوش سب کے لیے کھانا پکاتا، گھر کو صاف کرتا اور سنبھالتا۔ چوہا گھر کے لیے اناج، راشن پانی، سبزی ترکاری بازار سے لاتا اور طوطا جنگل سے کچھ لکڑیاں بازار میں جا کر بیچ آتا۔ اس طرح تینوں خوب محنت اور مشقت کرتے اور خوشی خوشی رہتے۔ ان کی یہ گہری دوستی اور میل ملاپ
پڑوس میں رہنے والی لومڑی کو ایک آنکھ نہ پاتا۔ مکار لومڑی نے ایک دن موقع پا کر طوطے کا حال چال دریافت کیا۔ ہم لوگ خوب مزے سے اور خوش ہیں، طوطے نے جواب دیا۔ ہاں بھائی، تو ہے ہی جو اتنی زیادہ محنت کرتا ہے، دن بھر جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرتا پھرتا ہے، اور تیرے دونوں ساتھی گھر بیٹھے آرام سے موج مستی کرتے ہیں۔ طوطے نے کہا، نہیں نہیں، وہ دونوں بھی خوب کام کرتے ہیں۔ کیا خاک کام کرتے ہیں؟ چوہا ذرا سا پانی بھر کر لاتا ہے، دوڑ کر بازار سے تھوڑی سی سبزی لا کر دن بھر گھر میں پڑا لیٹا رہتا ہے۔ خرگوش صبح اور شام روٹی پکا لیتا ہے اور دن بھر چوہے کے ساتھ مل کر گپ ہانکتا رہتا ہے۔ بس بے وقوف تو ہی ہے، طوطے بھائی، جو دن بھر مارا مارا پھرتا رہتا ہے، جنگل سے لکڑیاں کا گٹھا بنا کر بازار لے جاتا ہے اور اسے بیچ کر پیسے لاتا ہے۔ تجھے تو پورے دن کام کرنا پڑتا ہے۔ لومڑی نے مکاری سے کام لیتے ہوئے طوطے کو اپنے جھانسے میں لینے کی کوشش کی۔ طوطا بولا، نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اتنا بول کر لومڑی اپنے راستے چلی گئی اور طوطا لکڑیاں لینے جنگل چلا گیا۔ اس طرح اس کے دل میں خیال آیا کہ لومڑی صحیح کہہ رہی ہے، کام کاج تو میں جی زیادہ کرتا ہوں۔ طوطا شام کو گھر لوٹنے کے بعد چوہے اور خرگوش سے کہا کہ روز روز لکڑیاں لاتے لاتے میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، اس لیے ہم آپس میں کام بدل لیتے ہیں۔ میں گھر پر رہ کر کھانا بنایا کروں گا۔ چوہے اور خرگوش نے جب یہ انوکھی بات سنی تو حیران رہ گئے۔ پہلے تو ان دونوں نے طوطے کو منانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہ مانا تو پھر چوہے نے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں ہی جنگل سے لکڑیاں لے آیا کروں گا۔ دوسرے دن چوہے لکڑیاں لانے جنگل چلا گیا۔ شام ہو گئی لیکن چوہا گھر واپس نہیں آیا۔ خرگوش کو بہت فکر ہوئی۔ اس نے کہا کہ چلو طوطے بھائی، چوہے کو جنگل میں تلاش کرتے ہیں، تم گھر پر ہی رہو، میں خود جا کر دیکھتا ہوں کہ چوہے کو دیر کیسے ہو گئی۔ طوطے نے کہا۔ طوطا تھوڑی دیر بعد لوٹا، وہ بہت اداس تھا۔ اس نے خرگوش کو بتایا کہ چوہا جب لکڑیاں لے کر لوٹ رہا تھا تو بلی نے اسے مار کر کھا لیا۔ خرگوش کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ طوطا بھی رونے لگا کہ تین دوست میں سے ایک کی فضول میں مکار لومڑی کے بہکانے کی وجہ سے جان چلی گئی۔ سویرے اٹھ کر طوطا خرگوش کو لومڑی کی ساری باتیں بتا کر روتے ہوئے معافی مانگنے لگا اور کہا کہ اب ہم دونوں مل کر ہی رہیں گے، اور یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی مکار لومڑی سے نہیں ملے گا۔ سمندری پریاں۔ ماہم اب تک وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو ان باتوں کا انتظام کرتا، ظالموں سے مظلوموں کو بچاتا، اور جسے سمندر کی سطح پر امن قائم کرنے کا خیال آتا۔ پریوں کے لیے یہ کام کم نہ تھے۔ امن و امان پیدا کرنا چھوٹی سی بات نہیں، لیکن تم جانتے ہو کہ پریوں کے پاس وقت کی کمی نہیں، اور وہ کبھی تھکتی نہیں۔ اس لیے مصروف ہو کر وہ اتنی خوش ہوئیں کہ پورے ایک مہینے تک چاندنی رات میں بھی کھیلنے کودنے کے لیے سمندر کے کنارے پر نہ آئیں۔ جب 30 راتیں لگاتار گزر گئیں اور کوئی پری باہر نہ آئی تو آخر کار بادشاہ کو فکر ہوئی کہ کہیں کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی۔ کیا بات ہے کہ پریاں سمندر سے باہر نہیں آئیں۔ اس نے ان کی خبر لینے کے لیے اپنا ایلچی بھیجا۔ ایلچی سمندر میں پریوں کے پاس پہنچا، ان کا حال پوچھا اور بادشاہ کا پیغام دیا۔ پریوں نے کہا، بادشاہ سلامت کی خدمت میں ہماری طرف سے عرض کر دینا کہ ہمیں بھی اپنی سہیلیوں سے اتنے دن تک نہ ملنے کا بہت افسوس ہے۔ ہم کو یہاں آ کر اتنی خوشی اور اس قدر مصروفیت رہی کہ معلوم نہ ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ آج رات ہم ضرور حاضر ہوں گے اور اب تک جو گزرا ہے وہ سنائیں گے۔ رات ہوئی تو پریاں سمندر کے کنارے سب سے باہر نکل آئیں۔ سارا پرستان ان سے ملنے کے لیے جمع ہو گیا، اور جب انہوں نے سمندر کی تہہ کی عجیب و غریب حالات اور وہاں کی مخلوق کا ذکر کیا تو بادشاہ، ملکہ اور تمام درباری پریاں حیران رہ گئیں اور بڑی دلچسپی لی۔ بادشاہ نے کہا، تم بڑی اچھی نیک دل پریاں ہو، تم کو اس کا صلہ ملنا چاہیے، چونکہ تمہاری مصروفیات بہت زیادہ ہے اور تمہارا رہنا بھی ٹھہرا دور دراز، اس لیے مناسب ہے کہ تم اپنا بادشاہ بھی الگ بنا لو اور لہروں کے نیچے اپنی سلطنت قائم کر لو۔ شاہی خاندان میں سے ایک شہزادہ تمہارا بادشاہ بن سکتا ہے۔ تم اس کے رہنے کے لیے ایک محل بناؤ جس میں جا کر وہ رہے،
اور تم پر حکومت کرے۔ سمندر کی پریاں خوش ہو گئیں، انہوں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا کہ انہیں اپنا علیحدہ بادشاہ ملا اور اپنی الگ سلطنت حاصل ہوئی۔ وہ اپنے نئے بادشاہ کے محل کی تعمیر کرنے کے لیے سمندر میں چلی گئیں۔ سمندر کی تہہ میں پہنچتے ہی پریوں نے محل کا ڈول ڈال دیا۔ 1 مہینے کے اندر ہی محل تیار ہو گیا۔ محل کے دور دیوار چمکیلی سیپ کے تھے اور اس کی چھتیں سفید باریک چاندنی جیسی ریت کی۔ دیواروں پر رنگ رنگ کی نازک نازک سمندری بیلیں چڑھی ہوئی تھیں، کہیں سرخ، کہیں سبزی مائل زرد تو کہیں کارمزی۔ جتنے کمرے تھے اتنے ہی رنگ کی آرائش، تخت شاہی اور دربار کی نشستیں، عنبر کی تاج، بڑے بڑے موتیوں کا سفید محل کے چاروں طرف سمندر کے پھولوں کے درختوں سے آراستہ باغات تھے۔ جگہ جگہ فوارے جو رات دن چلا کرتے، رات کی روشنی کے لیے چمکتی ہوئی مچھلیاں تھیں جو ہر طرف اپنے چمکیلے جسموں سے روشنی پھیلاتی پھرتیں اور جہاں ہر وقت آنے جانے کی اجازت تھی۔ مور کی اداسی۔ یکا یک اسے اپنی کرخت اور بدی آواز کے ساتھ اپنی بدصورت پیروں کا بھی خیال آیا تو وہ ایک دم اداس ہو گیا۔ رامین، آج موسم برسات کا ایک پیارا اور خوبصورت دن تھا۔ ہلکی ہلکی پھوار برس رہی تھی۔ انسانوں کے ساتھ جنگل کے سب ہی جانور بھی بہت خوش تھے۔ ایک مور خوشی کی عالم میں اپنی رنگین اور خوبصورت پر پھیلائے جنگل میں ناچ رہا تھا۔ یکا یک اسے اپنی کرخت اور بدی آواز کے ساتھ اپنی بدصورت پیروں کا بھی خیال آیا تو وہ ایک دم اداس ہو گیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کی نظر ایک بلبل پر پڑی جو قریبی درخت کی شاخ پر بیٹھا گا رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر مور نے خود سے کہا، اس کی آواز کتنی حسین ہے۔ انسان ہو یا جانور، سب ہی اس کی آواز کے دیوانے ہیں، لیکن جب وہ اپنی آواز نکالتا ہوں تو سب میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں بھی کتنا بد نصیب ہوں۔ اس لمبا جنگل میں ایک بزرگ نمودار ہوئے اور انہوں نے مور سے کہا، تم اس قدر اداس اور پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ مور نے بزرگ کو دیکھا اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا، میرا جسم کتنا خوبصورت ہے اور میرے پر تو بہت ہی حسین ہیں، لیکن میرے لیے یہ ساری خوبصورتی بیکار ہے کیونکہ میری آواز اتنی کرخت اور بدی ہے کہ جو بھی اسے سنتا ہے اور خوب ہنستا ہے۔ بزرگ نے پیار سے کہا، تم وہ واحد پرندہ ہو جو اداس اور پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ خدا نے اپنی مخلوق کو بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، تمہیں خوبصورتی اور حسن سے نوازا ہے، اوقات کی طاقت عطا کی ہے، بلبل کی میٹھی اور سریلی آواز ہے۔ اس لیے اپنی خامیوں پر پریشان مت ہو بلکہ اپنی خامیوں کے ساتھ جینا سیکھو، اسی میں خوشی بھی ہے اور اطمینان بھی۔ مور بزرگ کی بات سن کر شرمندہ ہوا اور بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، جسے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں اللہ کا احسان مند ہوں کہ اللہ نے مجھے خوبصورت پر عطا کیے۔ اس دن کے بعد سے مور نے اداس رہنا چھوڑ دیا اور خوش رہنے لگا۔ چھوٹی سی نصیحت۔ عطرت، بطول، ارشد اور امجد 2 بھائی تھے۔ دونوں اپنے ماں باپ کے ساتھ گاؤں میں رہتے تھے۔ اگرچہ وہ غریب تھے لیکن وقت اچھا گزر رہا تھا۔ غربت کے باوجود ماں اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنائے اور اچھا کھانا کھلائے، لیکن کرنا خدا کا یہ ہوا کہ ماں کچھ عرصہ بیمار رہ کر فوت ہو گئی۔ ان دونوں بھائیوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کے ابو اور چاچا وغیرہ ان کا خیال رکھنے لگے، لیکن ماں کی کمی انہیں بہت محسوس ہوتی تھی اور اب گاؤں میں ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ گاؤں میں روزگار بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ تنگ دستی اور غربت بڑھ رہی تھی۔ حالات ایسے تھے کہ یہ دونوں بھائی اسکول میں نہیں جا سکتے تھے۔ جانے کا فیصلہ کیا۔ شہر میں آ کر ان کے ابو نے محنت مزدوری شروع کر دی اور حالات بہتر کرنے کے لیے ان دونوں بھائیوں کو بھی چھوٹے چھوٹے کاموں پر لگا دیا۔
ارشد کو ایک سٹور پر ملازمت ملی۔ اب وہ سارا دن سٹور پر رہتا، گاہک آتے رہتے، وہ انہیں ان کی مطلوبہ چیزیں نکال کر دیتا، کاپیاں، پینسلیں، کلرز۔ اس سٹور پر زیادہ پڑھنے لکھنے کی چیزیں تھیں۔ ایک دن اس سٹور پر ایک آنٹی آئیں، وہ بچوں کی کہانیاں لکھتی تھیں۔ ارشد کو معلوم ہوا تو اس نے کہا میری کہانی بھی لکھ دیں۔ تمہیں کیسی کہانیاں پسند؟ آنٹی نے پوچھا۔ ماں کی کہانی لکھ دیں، ارشد نے کہا۔ میری امی فوت ہو چکی ہیں، ارشد بولا۔ ٹھیک ہے، آنٹی نے کہا، لیکن ایک بات مانو گے؟ جی، ارشد نے کہا۔ تم نے کہا کہ ماں کی کہانی لکھ دیں، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اپنی ماں سے بہت محبت ہے، اور ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا پڑھے۔ اگر تم اسکول نہیں جا سکتے تو فارغ وقت میں پڑھ سکتے ہو، تھوڑی سی کوشش سے اور کسی کی مدد سے تمہیں لکھنا پڑھنا آ جائے گا۔ اسی طرح نہیں، کہانیاں پڑھنی آ جائیں گی، اچھائی اور برائی کا پتہ چلے گا، کیونکہ تعلیم ہی اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ ایک پڑھے لکھے انسان اور ان پڑھ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے بچوں کی مثالیں موجود ہیں جو چھوٹی عمر اسکول نہیں جا سکتے، لیکن جب انہیں تعلیم کی اہمیت کا احساس ہوا تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تعلیم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ ارشد جس سٹور میں کام کرتا تھا، اس کے مالکان بہت اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے ارشد کا شوق دیکھ کر اسے کام کے بعد فارغ وقت میں پڑھنے کا موقع دیا۔ ارشد نے سوچا وہ پڑھ لکھے گا، اچھی باتیں سیکھے گا تو یقیناً اس کی ماں کی روح خوش ہوگی۔ اس طرح اس نے پڑھنا لکھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ اس نے تعلیم مکمل کر لی۔ اب وہ کام کر چکا ہے، ایک فیکٹری میں مینیجر کی جاب کر رہا ہے۔ آج بھی وہ اس خاتون کو یاد کرتا ہے جس نے اس کو نصیحت کی اور بات اس کے دل میں اتر گئی۔ اس طرح اس نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور آج ایک باوقار زندگی گزار رہا ہے۔ سونے کی 3 اینٹیں۔ برکائی مسعود احمد 2 بھائی تھے۔ ایک امیر تھا، ایک غریب تھا۔ امیر کا نام امیرف اور غریب کا نام سلیمف تھا۔ دونوں میں بنتی نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ امیرف سلیمف کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن سلیمف کو ضرورت پڑی تو اس نے کچھ دیر کے لیے بڑے بھائی سے گھوڑا مانگا۔ سردیاں آنے والی تھیں اور جنگل سے لکڑیاں لانی تھیں۔ ایک بھائی چاہتا تو نہ تھا، پھر بھی اس نے گھوڑا دے دیا۔ دوسرا بھائی جنگل سے لکڑیاں لے آیا۔ رات ہو گئی تھی، اس کے پاس رسی نہیں تھی، اس لیے اس نے دروازے سے اس کی دم باندھ دی۔ رات کو گھوڑا بھاگ گیا، دم ٹوٹ گئی۔ ایک بھائی بڑی مشکل سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر گھوڑا واپس لایا، مگر دوسرے بھائی نے بے دم کا گھوڑا لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو کچہری میں مقدمہ کروں گا، میں تم پر کچہری میں مقدمہ کروں گا۔ دونوں بھائی شہر روانہ ہو گئے۔ شہر بہت دور تھا، راستے میں رات ہو گئی۔ ایک بھائی نے اپنے دوست کا گھر میں پناہ لی، وہ دونوں اس دوست کے گھر ٹھہر گئے۔ ایک بھائی اس کا دوست گھر کے اندر آرام کرنے لگا۔ دوسرے بھائی کو گھر کے اندر جگہ نہ ملی تو وہ چھجے پر لیٹ گیا۔ ایک بھائی کی آنکھ لگ گئی، سوتے میں اس نے کروٹ بدلی تو وہ نیچے گر گیا۔ نیچے دوست کا بچہ بیٹھا تھا، وہ دب کر مر گیا۔ دوست بہت غصے ہوا، اس نے کہا میں بھی مقدمہ کروں گا۔ اب تینوں شہر کو چل پڑے۔ راستے میں پل آیا، ایک بھائی نے دو مقدموں میں سزا کے ڈر سے پل پر سے چھلانگ لگا دی۔ نیچے ایک نوجوان اپنے بوڑھے بیمار باپ کو لے کر جا رہا تھا۔ ایک بھائی بوڑھے پر جا گرا، بوڑھا مر گیا۔ نوجوان بھی مقدمہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے شہر آ گیا تو وہ کچہری پہنچے۔ جج آیا اور کچہری لگی۔ اس بھائی نے راستے سے ایک پتھر اٹھا کر رومال میں لپیٹ لیا تھا۔ اس بھائی نے اپنا دعویٰ پیش کیا۔
اس نے کہا کہ ڈرانے کے لیے رومال میں بندھا پتھر جج کو دکھایا۔ جج سمجھا کہ رومال میں رشوت کا سونا ہے۔ اس نے خوش ہو کر اس بھائی کے حق میں فیصلہ دے دیا اور کہا کہ جب تک گھوڑے کی دم نہ نکل آئے گھوڑا اس بھائی کے پاس رہے گا۔ اب دوسرا مقدمہ پیش ہوا۔ اس کے بھائی کے دوست نے کہا کہ سلیموف نے میرے بچے کو کچل کر مار دیا۔ سلیموف نے پھر رومال دکھایا اور جج پھر دھوکہ کھا گیا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ جب تک سلیموف امروف کے دوست کو بچہ نہ لا کر دے امیروف کا دوست سلیموف کو اپنے گھر رکھے اور کہیں جانے نہ دے۔ دوست نے سوچا ایک تو میرا بچہ امبر، دوسرے میں سلیموف کو اپنے گھر میں کیوں رکھوں اور کھلاؤں پلاؤں، اس کا کیا بھروسہ یہ دوسرے بچے کو بھی مار دے۔ تیسرا مقدمہ کچہری میں پیش ہوا کہ سلیموف نے پل سے کود کر بوڑھے کو مارا ہے۔ سلیموف کا رومال دیکھ کر جج پھر لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا تیسری سونے کی ڈالی میں بھی مجھے دینے کا اشارہ کر رہا ہے۔ اس نے فیصلہ دیا کہ بوڑھے کا نوجوان بیٹا اور سلیموف اس جگہ جائیں۔ نوجوان پل پر جائے اور سلیموف پل کے نیچے کھڑا ہو جائے۔ نوجوان سلیموف پر کودے اور اس کی جان لے لے۔ کچہری ختم ہوئی، چاروں باہر آئے۔ امیروف نے پریشان ہو کر کہا کہ میں دم نکلنے کا انتظار نہیں کر سکتا، مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے، تم مجھے میرا گھوڑا اسی حالت میں دو۔ سلیموف نے کہا کہ نہیں، ٹھہر